اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج سے ہم آپ کے لیے ایک اور سلسلہ شروع کر رہے ہیں، آداب زندگی، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ 4 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں ایک کتاب حقوق الاسلام ہے، دوسری حقوق الوالدین ہے، تیسری آداب المعاشرت ہے، اور چوتھی اغلاط العوام ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے حقوق الاسلام کا مطالعہ کریں گے، اور اس کا ہم سبق جو ہے نا روزانہ کچھ سبق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ عرض ناشر: حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں مجدد اور حکیم الامت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے اپنی تمام عمر امت مسلمہ کے اصلاح کے کام میں صرف فرما دی۔ دین و دنیا کا کون سا گوشہ ہے جس میں آپ نے تحریر و تقریر کے ذریعہ مسلمانوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار تصانیف جو اسلامی تہذیب و تمدن، عبادات و معاملات، معاشرت و معیشت، غرض ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہیں، آپ نے جہاں انتہائی علمی اور تحقیقی موضوعات پر کتابیں تصنیف فرمائیں، وہیں ایسی ہلکی پھلکی اور عام فہم تصانیف بھی آپ کی زندہ و جاوید یادگار ہیں کہ جن سے ایک عام اور کم پڑھا لکھا آدمی بھی پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں حضرت کی 4 مختصر لیکن نہایت جامع، مفید اور عام فہم مندرجہ ذیل رسائل پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 حقوق الاسلام، نمبر 2 حقوق الوالدین، نمبر 3 آداب المعاشرت، نمبر 4 اغلاط العوام۔ یہ کتاب انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان گھرانے میں اس کو پہنچایا جائے اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احکر محمد رضی عثمانی، 17 جمادی الثانی 1391 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حقوق الاسلام، مصنف مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس رسالہ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے کیا حقوق ہیں اور چھوٹوں بڑوں کے، عزیز و اقارب کے اور دوستوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ حقوق الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و صلاۃ واضح ہو کہ نقلاً و عقلاً یہ امر ثابت ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ حقوق کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں بعض حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بعض بندوں کے، اور بندوں کے حقوق میں سے بعض دینی ہیں، بعض دنیاوی، پھر دنیاوی میں بعض حقوق اقارب کے ہیں، بعض اجانب کے، اور بعض حقوق خاص لوگوں کے ہیں، بعض عام مسلمانوں کے، بعض اپنے سے بڑوں کے ہیں، بعض چھوٹوں کے، بعض مساوی درجہ والوں کے، وعلی ھذا القیاس۔ اور بوجہ لا علمی کے اکثر لوگوں کو بعض حقوق کی اطلاع بھی نہیں، اور بعض کو بوجہ بدعملی ان کے ادا کرنے کا اہتمام نہیں۔ اس لیے دل نے چاہا کہ ایک مختصر تحریر اس باب میں جمع ہو جائے تو امید ہے فائدہ کی۔ چونکہ قاضی ثناء اللہ صاحب کا رسالہ حقیقت الاسلام، جس کا حوالہ احکر نے فروغ الایمان میں دیا ہے، اس مضمون میں کافی وافی ہے، اس لیے اسی کا خلاصہ کر دینا کافی سمجھا گیا۔ البتہ بعض مضامین کہیں کہیں بضرورت بڑھائے گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اس کا نام حقوق الاسلام رکھتا ہوں، اور اس میں سے چند فصلیں ہیں، اور ہر ایک فصل میں ایک ایک حق کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق۔ سب سے اول بندہ کے ذمہ اللہ جل شانہ کا حق ہے، جس نے طرح طرح کی نعمتیں، ایجاد و ابقاء کی عنایات فرمائیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے، ہدایت پر عمل کرنے کے صلہ میں طرح طرح کی نعمتوں کی امید دلائی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں کے ذمہ یہ ہیں: نمبر 1، ذات و صفات کے متعلق موافق قرآن و حدیث کے اپنا اعتقاد رکھے۔ نمبر 2، عقائد و اعمال و معاملات و اخلاق میں جو ان کی مرضی کے موافق ہو اختیار کرے، اور جو ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اس کو ترک کرے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و محبت کو سب کی رضا و محبت پر مقدم رکھے۔ نمبر 4، جس سے محبت یا بغض رکھے یا کسی کے ساتھ احسان یا دریغ کرے، سب اللہ کے واسطے ہو۔ پیغمبروں کے حقوق۔
چونکہ ذات و صفات و مرضیات و نامرضیات الہی کی شناخت میں ہم لوگوں کو بتوسط حضرت انبیاء علیہم السلام کی ہوئی اور ان کے پاس ملائکہ وحی لائے، اس طرح بہت سے دنیاوی منافع و مزار بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے دریافت ہوئے، اور بہت سے ملائکہ ہمارے فائدوں کے کاموں پر متعین ہیں اور باذن الہی ان کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء علیہم السلام و حضرات ملائکہ علیہم السلام کا حق تعالیٰ کے حق میں داخل ہو گیا۔ بالخصوص سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے زائد ہم پر ہے، اس لیے آپ کا حق بھی سب سے زائد ہے۔ وہ چند حقوق یہ ہیں: نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعتقاد رکھے۔ نمبر 2، تمام احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو دل میں جگہ دے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھا کرے۔ حضرات ملائکہ علیہم السلام کے حقوق یہ ہیں: نمبر 1، ان کے وجود کا اعتقاد رکھے۔ نمبر 2، ان کو گناہوں سے پاک سمجھے۔ نمبر 3، جب ان کا نام آئے علیہم السلام کہے۔ نمبر 4، مسجد میں بدبودار چیزیں کھا کر جانے سے یا مسجد میں ریح صادر کرنے سے ملائکہ کو ایذا ہوتی ہے، اس سے احتیاط کرے۔ اور بھی جن امور سے ملائکہ کو تکلیف و تنفر ہو ان سے احتراز لازم سمجھے، مثلا تصویر رکھنا یا بلا ضرورت شرعی کتا پالنا یا جھوٹ بولنا یا جنابت میں براہ سستی پڑا رہنا کہ نماز بھی برباد ہو جائے، بلا ضرورت شرعی یا طبعی برہنہ ہونا گو خلوت میں ہو۔ صحابہ و اہل بیت کے حقوق۔ حضرات صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا تعلق ہے، اس لیے آپ کے حق میں ان حضرات کے حقوق بھی داخل ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، ان حضرات کی اطاعت کرے۔ نمبر 2، ان حضرات سے محبت رکھے۔ نمبر 3، ان کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھے۔ نمبر 4، ان کے محبین سے محبت اور مبغضین سے بغض رکھے۔ علماء اور مشائخ کے حقوق۔ چونکہ علماء ظاہر و باطن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور مسند نشین ہیں، اس لیے ان حضرات کے حقوق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں داخل ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، فقہائے مجتہدین و علماء محدثین و اساتذہ و مشائخ طریقت و مصنفین دینیات کے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ نمبر 2، حسب قاعدہ شرعی ان کا اتباع کرے۔ نمبر 3، جو ان میں زندہ ہوں ان سے تعظیم اور محبت سے پیش آئے، ان سے بغض و مخالفت نہ کرے۔ نمبر 4، حسب وسعت و ضرورت ان حضرات کی مالی خدمت بھی کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ جی ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔